اب ایک غزل کے کچھ جی اشعار نظر کروں گا کہ ہوئے تو چاک غریباں ہوئے جنون ملا، کیا کہنا ہوئے تو چاک غریباں ہوئے جنون ملا، بچھڑ کے کوچے جانا سے کب سکون ملا، سبحان ہوئے تو چاک غریباں ہوئے جنون ملا، بچھڑ کے کوچے جانا سے کب سکون ملا، اب میرا ہی رنگ تھا اس میں میری ہی خوشبو تھی، میرا ہی رنگ تھا اس میں میری ہی خوشبو تھی، صلیب وقت سے رشتہ ہوا جو خون ملا، سبحان اللہ، میرا ہی رنگ تھا اس میں میری ہی خوشبو تھی، صلیب وقت سے رشتہ ہوا جو خون ملا، اور ہر ایک فصیل پہ مسلم بن عقیل کا سر، کیا کہنا ہر ایک فصیل پہ مسلم بن عقیل کا سر، ہر ایک شہر ہے کوفہ یہی شگون ملا، کیا ہر ایک فصیل پہ مسلم بن عقیل کا سر، ہر ایک شہر ہے کوفہ یہی شگون ملا، بس ایک حرف صداقت سے قصر شاہی کا، بس ایک حرف صداقت سے قصر شاہی کا، وفور خوف سے لرزاں ہر ایک ستون ملا، سبحان اللہ، بس ایک حرف صداقت سے قصر شاہی کا، وفور خوف سے لرزاں ہر ایک ستون ملا، واہ، اور لہو لہو میری ہستی سطور و بین سطور، لہو لہو میری ہستی سطور و بین سطور، وہی درون ملا ہے کہ جو برون ملا، کیا کہنا لہو لہو میری ہستی سطور و بین سطور، وہی درون ملا ہے کہ جو برون ملا، ہوئے تو چاکے غریباں ہوئے، ہوئے تو چاکے غریباں ہوئے جنون ملا، بچھڑ کے کوچے جانا سے کب سکون ملا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ایک اور غزل کے کچھ اشعار، ارشاد، سازشوں میں یہ محلات بہم رہتے ہیں، سازشوں میں یہ محلات بہم رہتے ہیں، آج جس شہر میں تم رہتی ہو ہم رہتے ہیں، کیا کہنا سازشوں میں یہ محلات بہم رہتے ہیں، آج جس شہر میں تم رہتی ہو ہم رہتے ہیں، ایک مقتل کا لہو ایک اسیری کا سفر، ایک مقتل کا لہو ایک اسیری کا سفر، راہ الفت میں یہی رنج و علم رہتے ہیں، سبحان اللہ، ایک مقتل کا لہو ایک اسیری کا سفر، واہ واہ، راہ الفت میں یہی رنج و علم رہتے ہیں، اور مصحف دل پہ لکھا کرتے ہیں آیات سخن، مصحف دل پہ لکھا کرتے ہیں آیات سخن، ہم کے جاں دادائے قرطاس و قلم رہتے ہیں، واہ واہ، مصحف دل پہ لکھا کرتے ہیں، مصحف دل پہ لکھا کرتے ہیں آیات سخن، ہم کے جاں دادائے قرطاس و قلم رہتے ہیں، اور ان کو ناموں سے نہیں ان کے دکھوں سے ڈھونڈو، ان کو ناموں سے نہیں ان کے دکھوں سے ڈھونڈو، لوگ رہتے نہیں اس شہر میں غم رہتے ہیں، سبحان اللہ، ان کو ناموں سے نہیں ان کو ناموں سے نہیں ان کے دکھوں سے ڈھونڈو، لوگ رہتے نہیں اس شہر میں غم رہتے ہیں، پھر عطا کیجیے گا، ان کو ناموں سے نہیں ان کے دکھوں سے ڈھونڈو، سبحان اللہ، ان کو ناموں سے نہیں ان کے دکھوں سے ڈھونڈو، واہ واہ، لوگ رہتے نہیں اس شہر میں غم رہتے ہیں، اور This time check was brought to you by پیش ترائی میں قلم رہتے ہیں، اور گردنیں حق کی رہا کرتی ہیں خنجر کے تلے، گردنیں حق کی رہا کرتی ہیں خنجر کے تلے، اور پھر نیزوں پہ سر مثل علم رہتے ہیں، کیا کہنا، گردنیں حق کی رہا کرتی ہیں خنجر کے تلے، اور پھر نیزوں پہ سر مثل علم رہتے ہیں، سازشوں میں یہ محلات بہم رہتے ہیں، آج جس شہر میں تم رہتی ہو ہم رہتے ہیں، کیا کہنا، واہ واہ، بہت خوبصورت غزل۔ اچھا، ہم جو بات کر رہے تھے، ہم نے بات کی کہ ایک ہمارا سمجھیے کہ علمی، ادبی اور تخلیقی سرمایہ ہے جو صدیوں پر محیط ہے، اور ہماری شاندار روایت بھی ہے، دوسری طرف ہمارے اطراف یہ جو ایک فکری بنجر پر نظر آ رہا ہے، جی تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا اقدامات کیے جائیں کہ ہم اپنے اس سرمایہ کو نہ صرف سنبھال سکیں بلکہ آگے بھی بڑھ سکیں، بڑھا سکیں، اور اس فکری بنجر پن سے نکل سکیں؟ دیکھیے، ایک ہر دور میں آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک بیرن پیریڈ آتا ہے، شاید ہم اس بیرن پیریڈ سے گزر رہے ہیں، لیکن اتنی ناامیدی کی بات نہیں، جگہ جگہ تھوڑے سے آئسٹرز بنے ہوئے تھوڑے سے ہمیں نظر آتے ہیں، جس کو آپ نخلستان کہیں گے، اور اتنی مایوسی کی بات نہیں، یہ نخلستان پھیل کے آپس میں مل جائیں گے، اور ایک لہلاتا ہوا آپ کو وہ فکری اور وہ ذہنی ارتقاء نظر آئے گا جس کی آپ بھی امید میں ہیں اور میں بھی جس کے لیے سوچتا ہوں۔ انشاءاللہ۔ آپ نے کہا بات کی سوچنے کی، تو ہم آپ سے ذرا مزید پوچھیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں
جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو اب ہم کچھ براہ راست آپ کی شاعری کے حوالے سے بات کریں. ہم نے بات کی کہ شعراء جو ہیں وہ اپنے اسلوب پر خصوصی توجہ دیتے ہیں, ہر عہد میں ہر اہم لکھنے والا اور ہر بڑا شاعر. تو ظاہر ہے کہ یہ اسلوب ہی ہے جو شاعر کو پوری بھیڑ سے الگ کرتا ہے. جی, آپ اسلوب کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں اپنی شاعری کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ تو آپ کی جبلت میں ہے. اسلوب آپ جب شاعری شروع کرتے ہیں, آپ چاہے نثر لکھیں چاہے آپ شاعری لکھیں, اس میں ایک رنگ آپ کا بن جاتا ہے, اور آپ کا ہی رنگ ہوتا ہے مخصوص. جس طرح اللہ نے آواز کی خصوصیات جو ہیں, جن میں فریکوینسی آتی ہے, لاؤڈنیس آتی ہے, کوالٹی آتی ہے, یہ فریکوینسی لاؤڈنیس کوالٹی اللہ نے ہر ایک کی یونیک کر دی ہے. وہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. لہٰذا جب ایک تخلیق کار پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور اپنا کام آگے بڑھا رہا ہوتا ہے, دوسروں تک اس کا ابلاغ کر رہا ہوتا ہے, تو اس وقت اس کا اسلوب خود بخود بغیر اس کی کسی ذہنی صحیح اور کاوش کے ایک فطری انداز میں سامنے نکھر کے آ جاتا ہے. تو لیکن ہر شاعر تو صاحب اسلوب نہیں ہوتا, جبکہ شعر کہہ رہا ہوتا ہے. ہر شاعر صاحب اسلوب اس طرح ہوتا ہے, میں اس بات سے اختلاف کروں گا آپ کی, کہ اس کا ایک رنگ اپنا ضرور موجود ہوتا ہے, جس حد تک بھی ہو اس کو آپ اس کے اسلوب ہی سے ایٹریبیوٹ کریں گے. کلام سنتے ہیں. میں آپ کو ایک غزل اور عرض کرتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ قرطاس کو گھر کرتا ہے, کون کہتا ہے کہ قرطاس کو گھر کرتا ہے, لفظ رکتا ہی نہیں لفظ سفر کرتا ہے. کون کہتا ہے کہ قرطاس کو گھر کرتا ہے, لفظ رکتا ہی نہیں لفظ سفر کرتا ہے, اور آسمانوں کو بھی نظروں سے گرا دیتا ہے, آسمانوں کو بھی نظروں سے گرا دیتا ہے, اور یہ کام فقط خاک بسر کرتا ہے. سبحان اللہ. آسمانوں کو بھی نظروں سے گرا دیتا ہے, آسمانوں کو بھی نظروں سے گرا دیتا ہے, اور یہ کام فقط خاک بسر کرتا ہے. اول گام کہیں جہاں سے گزر جاتا ہے, اول گام کہیں جہاں سے گزر جاتا ہے, کوچہ صدق کو جو راہ گزر کرتا ہے. اول گام کہیں جہاں سے گزر جاتا ہے, کوچہ صدق کو جو راہ گزر کرتا ہے, اور سنگ ریزوں سے اذانوں کی صدا آتی ہے, سنگ ریزوں سے اذانوں کی صدا آتی ہے, جادہ شوق پہ یہ کون سفر کرتا ہے. سنگ ریزوں سے اذانوں کی صدا آتی ہے, جادہ شوق پہ یہ کون سفر کرتا ہے, اور محو ہو جاتا ہوں یوں وصل کی گھڑیوں میں کہ پھر, محو ہو جاتا ہوں یوں وصل کی گھڑیوں میں کہ پھر, ایک عالم تیرے جانے کی خبر کرتا ہے. میں ہو جاتا ہوں یوں وصل کی گھڑیوں میں کہ پھر, ایک عالم تیرے جانے کی خبر کرتا ہے. اور کیسا جذبہ یہ تیرے قرب سے ملتا ہے کہ پھر, کیسا جذبہ یہ تیرے قرب سے ملتا ہے کہ جو, کیسا جذبہ یہ تیرے قرب سے ملتا ہے کہ جو, لفظ کو پھول تو اشکوں کو گوہر کرتا ہے. کیسا جذبہ یہ تیرے قرب سے ملتا ہے کہ جو, لفظ کو پھول تو اشکوں کو گوہر کرتا ہے. اور کون دیکھے تیری انگشت ہنائی سے پرے, کون دیکھے تیری انگشت ہنائی سے پرے, تو اشارہ جو کبھی سوئے قبر کرتا ہے. کون دیکھے تیری انگشت ہنائی سے پرے, تو اشارہ جو کبھی سوئے قمر کرتا ہے. کون کہتا ہے کہ قرطاس کو گھر کرتا ہے, لفظ رکتا ہی نہیں لفظ سفر کرتا ہے. ایک اور غزل سنا دیجیے. اور غزل یا اگر نظم بھی سنانا چاہیں تو آج بزم آپ کے نظم ایک